الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبجميع الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أرسلتهم رسلا دربار صدقی اللہ محمد رسول کی ذات کے لیے اور جو سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زندگی گزارتے ہوئے جب انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تو وہ ضرور بالضرور اپنے معاشرے کے افراد اور اپنے دوست احباب اور اپنے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے راز اور ان کے ذیل اور ان کے جو عیب ہیں ان سے بخوبی واقف ہوتا ہے. اور یہ عیب اور نقوص اور راز اس وقت تک ہمارے معاشرے میں یہ کوئی اور نہیں جانتا ہوتا، یہ خفیہ ہی رہتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے اگر اس فیملی کے دو جو ممبرز ہیں، دو افراد ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف کا بدلہ اس طرح لیتے ہیں کہ اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے، کسی کے بھی راز میں ہم افشا کرتے ہیں. اور یہ راز ایک امانت ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہو یا رسول اللہ کی طرف سے کوئی امانت انسان پہ سپرد کی گئی ہو،
یا آپس میں مسلمانوں کے کوئی راز ہوں، اللہ نے اپنے پاک قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ اپنی بھی امانتوں میں خیانت کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے بھی ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ آپ کی ہجرت کا چھٹا سال یعنی کہ 6واں سال چل رہا تھا، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک رات خواب آیا۔ خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ کرام، میرے جانثار جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اس کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صبح اٹھ کر اعلان فرما دیا کہ سارے لوگ اس بات کی تیاری کریں کہ ہم نے عمرہ جا کے کرنا ہے، مدینہ سے چلنا ہے اور جو بیت اللہ میں پہنچ کر عمرہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی، پہنچے اور حدیبیہ کے مقام پر جا کے بہرحال آپ اس سال عمرہ نہ کر سکے، لیکن ایک معاہدہ ہو گیا 10 سال کا مسلمانوں کے درمیان اور جو کفار قریش ہیں ان کے درمیان، مکہ والوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ بھئی جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، اور جو قبیلہ چاہے جو کافر ہیں قریش ہیں ان کے ساتھ مل جائے، مسلمان بھی ان کے حلیف جو قبیلہ ہوگا قریش کا اس پر حملہ نہیں کریں گے، اور قریش بھی مسلمانوں کے حلیف قبیلہ جو ان کے ساتھ مل جائے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کے خلاف کوئی اپنا جنگ نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کی اور بھی شکیں تھی، 10 سال کا معاہدہ تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کیے گئے اس معاہدے کو ابھی 1.5 سال ہی گزرا تھا۔ 1 سال اور کچھ ماہ اہل قریش کے ساتھ جو قبیلہ ملا تھا اس کا نام تھا قبیلہ بنو بکر، اور جو مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ ان کا حلیف بنا تھا اس کا نام تھا قبیلہ بنو قضاع۔ یہ 2 قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں اور قریش کے ساتھ الحاق کیا تھا، ان کے ساتھ الحاق کیا تھا، ملے تھے ان کے ساتھ۔ بہرحال ایک روز ایسا ہوا 1.5 سال گزرنے کے بعد اندازن بنو بکر جو اہل قریش کے ساتھ ملا تھا اس نے اپنا بنو قضاع کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ حملہ کر کے نہ صرف ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کے نوجوانوں کو بھی قتل کیا، اور اہل قریش نے کفار نے ان کو روکنے کی بجائے، ان کی مدد نہ کرنے کی بجائے ان کو اسلحہ بھی دیا، ان کو افراد بھی دیے کہ تم بھی جا کے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ ہے نا بنو قضاع، اس کے نوجوانوں کو مارو، اس کو شہید کرو۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں نے بیت اللہ میں جا کر اگر پناہ لی، اپنی جان بچاتے بچاتے نبی پاک کا حلیف قبیلہ اگر بیت اللہ میں آ کر بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کی، بنو بکر اور اس کا جو یعنی سربراہ تھا اپنا قبیلہ قریش، انہوں نے مل کر ان کو یعنی بیت اللہ کے اندر بھی شہید کیا۔ حتیٰ کہ وہ نماز کی حالت میں تھا، رکوع کر رہا تھا یا سجدہ کر رہا تھا، رکوع کی حالت میں بھی ان کو شہید کیا گیا۔ ان کے کچھ لوگ آئے رسول پاک کے پاس مدینہ میں، کہا یا رسول اللہ ہم پر یہ ظلم و ستم ڈھایا گیا، ہمیں اس طرح شہید کیا گیا، بیت اللہ کے اندر بھی شہید کیا گیا، نماز کی حالت میں بھی ہمیں شہید کیا گیا۔ انہوں نے آ کر ساری شکایتیں لگائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا جہاد کی تیاری کیجیے، اور صحابہ کرام 10,000 کا لشکر یعنی تیار ہونے لگا جہاد کے لیے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیے اللہ کے سامنے، اے میرے اللہ میری اس تیاری کی خبر اہل قریش کو نہ ہو سکے، میں ان پر اچانک حملہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی بے خبری کے عالم میں ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی نہ جنگ و جدل ہو، میرا 10,000 کا لشکر جا کر اہل مکہ پر حملہ آور ہو، وہ سارے کے سارے یا تو زیر نگین ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، نہ اپنا کشت و خون ہوگا، خون نہیں بہایا جائے گا، آرام سے ہم جو مکہ والے ہیں ان پر اپنا کنٹرول کر لیں گے، وہاں پر اپنی فتح حاصل کر لیں گے۔
تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ساتھ دعا بھی کر دی، یا اللہ جتنے بھی جاسوس ہیں ان کو پکڑ لے تو میری خبر وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ ادھر سے ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس سے 4 یا 5 سال پہلے جو اپنا غزوہ بدر ہوئی تھی اس میں بھی شریک تھے، لیکن یہ وہ صحابی تھے جن کے بیوی بچے، جن کے خاندان کے کچھ افراد اور جن کے کچھ املاک وہ پیچھے مکہ میں چھوڑ آئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آگے رسول اللہ کے ساتھ، لیکن اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہ لا سکے، اپنے خاندان کے لوگ کو ساتھ مکہ میں نہ لا سکے، اپنے املاک کچھ مال مویشی بھی وہاں چھوڑ آئے۔ اور یہ اہل قریش کے احسان مند تھے کہ بھئی میری ہجرت کے بعد اہل قریش والوں نے میرے بیوی بچوں کا پیچھے سے خیال رکھا، میرے املاک کو نقصان نہ پہنچایا، یہ ان کے احسان مند تھے، یہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، ان کے دل میں خیال آیا کہ جب اہل بدر میں یعنی جو میدان بدر تھا اس میں ہم صرف 313 تھے، صرف 313، اور ہم نے اہل قریش پر فتح حاصل کی تھی، آج تو ہم 10,000 کا لشکر جرار ہیں، آج تو ہماری فتح یقینی ہے، لیکن میں اہل قریش کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا اجرت پر، اس کو ایک خط دے کر روانہ کیا، خط میں رسول اللہ کے راز لکھے تھے، آپ کے بید لکھے تھے، اور وہ بید یہ تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اہل قریش کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا اپنا بچاؤ کر لو۔ ادھر سے اللہ پاک کے آگے، اللہ کے آگے اس کے حبیب پیغمبر نے دعا کی تھی، یا اللہ سارے جاسوسوں کو پکڑ لے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو یعنی کہ داماد رسول بھی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھ 2 صحابی اور روانہ کیے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، ہم 3 بندوں کو روانہ کیا، کہا اے علی ایک مقام ہے، ایک باغ ہے، اس کا نام ہے خلق، وہاں پر پہنچنا ہے، وہاں جا کر دیکھو گے ایک عورت وہاں پر موجود ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، ایک روکا ہے، وہ اسے لے آنا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز ترین جو سواری تھی اس پہ سوار ہوئے، اپنے 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے تو جا کے دیکھا کہ واقعی وہ جو باغ تھا اس کے اندر یہ عورت موجود تھی، جا کے اس سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ایک خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، کہنے لگے میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ادھر یقین کامل تھا کہ اس عورت کے پاس ایک رکا ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ جو سب سے سچی اور سب سے سچی ذات کی حامل شخصیت ہے، اس نے یہ بات بتلائی تھی، کہا تمہارے پاس خط کا ہونا یقینی ہے، اگر تم خط اس طرح ہمارے حوالے نہیں کرو گی، ہم تمہارے کپڑے اتار کر تمہاری تلاشی لیں گے، جو مناسب نہیں ہوگا، لہذا بہتر یہی ہے کہ یہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ اپنی بات سے ہلنے والے نہیں، اپنے مطالبے سے ٹلنے والے نہیں، اس نے اپنے بالوں کی جو گٹھیا ہوتی ہے اس کو کھولا اور وہاں سے خط نکال کے ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی مرتضی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ وہ خط لے کر واپس رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ خط کے اندر لکھا تھا حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل قریش کے فرامدہ سردار کی طرف کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، اپنا بچاؤ کر لو، اپنے آپ کے لیے کوئی جو سامان ضروری ہے وہ تیار کر لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا، خط اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، فرمایا یا حاتب ما ھذا، اے حاتب بن ابی بلتہ یہ جو خط ہے یہ کیا ہے، تمہاری میرے ساتھ محبت کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، کچھ میری بات سن لیجیے، اللہ کی قسم نہ میرے دل میں آپ کی محبت میں کمی آئی ہے، نہ میں اسلام سے مرتد ہو کر کفار کی طرف جانے والا ہوں، نہ میں دین سے ڈرنے والا ہوں، نہ مجھے اسلام سے زیادہ کفر میں جانا پسند ہے، صرف میری بات سن لیجیے، میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟
حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے وہ ساری وضاحت بیان کر دی کہ اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ میرے پاس میرے اوپر اہل قریش کے کچھ احسانات ہیں، میں ان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا اور مجھے آپ کی وعدہ کا یقین تھا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ان کی وجہ سنی، ان کا جواب سنا، آپ نے فرمایا اے حاتم تو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، جو تو نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے تھے، کہنے لگے دانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، مجھے اجازت دیجیے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کی ہے۔ قد قال اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر طلب کروں۔ اللہ کے پاک فرمایا عمر کیا تو جانتا نہیں یہ صحابی حاتم بن ابی بلتہ یہ جو بدر والے تھے ان میں بھی وجود تھا، کیا تو جانتے نہیں؟ فرمایا جانتا ہوں یا رسول اللہ۔ کہا کیا تو یہ نہیں جانتا اہل بدر والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے پہلے آسمان پر آ کر آسمان سے اپنے چہرہ قربت کو نیچے کر کے اس بات کا اعلان کیا تھا، اے اہل بدر اگر تم آج کے بعد جو جی میں آئے کرو، جو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے پہلے آسمان پر آ کر عرش معلیٰ سے نیچے اتر کر اہل بدر والوں کی طرف جھانک کر یہ فرمایا تھا اے اہل بدر والوں آج کے بعد جو جی میں آتا ہے عمل کر لو، میں نے تمہاری ساری اگلی پچھلی کی خطاؤں پر معافی کا کرم دیا۔ یہ بات سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کہتا ہے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، حالانکہ انہوں نے تمہارے پاس جو حق آ چکا ہے دین اسلام اس کا انکار کیا ہے، تم ان کے ساتھ کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کے رسول کا راز تھا۔ اے حاتم بن ابی بلتہ تو اپنے بیوی بچوں کی خاطر احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینے کی خاطر کس طرح رسول اللہ کا راز افشا کر سکتا ہے؟ اللہ اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کئی اور راز تھے۔ اسی شہر مدینہ میں کچھ منافقین تھے جو اندر سے کافر اور بظاہر مسلمان۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک روز اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے پاس بٹھایا، ان کو رازدانہ انداز سے یہ بتلا دیا کہ اس شہر کے اندر یہ بندہ منافق ہے، ان کے نام لے کر بتایا کہ یہ بندہ منافق ہے۔ بعض صحابہ کرام کو علم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے رازدانہ طریقے سے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے آ کے جو منافقین تھے ان کے نام پوچھنا چاہے، کہا نام یہ میرے پاس اللہ کے رسول کا راز ہے، میں کبھی اس کو افشا نہیں کرنے دوں گا، میں کبھی اس کو افشا نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان سے اس طرح پوچھتے کہ مجھے جو بندے منافق ہیں ان کا نام نہ بتاؤ، جن کا نام اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کو رازدانہ طریقے سے بتایا ہے، مجھے صرف یہ بتا دو کہ کیا عمر ان میں شامل ہے یا نہیں، کیا عمر بھی ان منافقین میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ ان کو بتاتے کہ عمر بن خطاب آپ کا نام ان منافقین میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے جتنے بھی راز تھے صحابہ کرام نے ان میں خیانت نہ کی، اس کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کی، اور یہ وہ انس بن مالک ہے جب ان کی ماں کو اپنے بیٹے کی ولادت کا یقین ہوا تو اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا میں انس کی والدہ
میں یہ وعدہ کرتی ہوں وصیت ماں کہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا میں اس کو تیرے پاک پیغمبر محمد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے واقعی بیٹا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے کہا جب عمر تھوڑے سے زیادہ ہوئی، جاؤ جا کر میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں لگ جاؤ۔ 10 سال خدمت کی۔ ایک روز کا واقعہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جن کے پاس آئے، یہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک میں اپنے ہم عمر جو چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے اپنے کسی خاص کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ انس میرا یہ کام کر کے آؤ۔ میں نے رسول اللہ کا جو بھی حاجت تھی، جو بھی کام تھا، جو میں نے کیا، ڈیوٹی آپ نے پوری کی۔ ڈیوٹی پوری کرتے کرتے رسول اللہ کا کام کرتے کرتے میں اتنا لیٹ ہو گیا کہ میں رات کو شام کے بعد اپنی ماما کے پاس، اپنی والدہ کے پاس گھر تاخیر سے پہنچا۔ ماں نے پوچھا اے انس آج گھر کیوں لیٹ آئے ہو، تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ میں نے کہا مجھے رسول اللہ نے کسی خاص کام سے بھیجا تھا۔ ماں نے کہا رسول اللہ کا کیا کام تھا؟ کہنے لگے یہ اللہ کے رسول کا راز ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ راز ہے، یہ میں راز نہیں بتا سکتا۔ ماں کہنے لگی شاباش بیٹا، یہ راز اگر مجھے نہیں بتایا، مجھے بھی نہ بتاؤ، کسی اور کو بھی رسول اللہ کے راز سے مطلع نہ کرنا۔ یہ رسول اللہ کا راز کبھی بھی افشا نہ کرنا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر جب موت کا لظہ، موت کی کیفیت طاری تھی، آخری لمحات تھے رسول پاک علیہ السلام کے، صحیح بخاری میں لکھا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آپ کی بیٹی جو ایک بیٹی رہ گئی تھی، حضرت فاطمہ، رسول اللہ کی ایک نشانی باقی تھی، باقی سارے بیٹے بھی فوت ہو گئے، تینوں بیٹیاں جو بڑی تھی وہ بھی فوت ہو چکی۔ رسول اللہ خود موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ ایک باپ نے جب کہا ہوگا کہ میری بیٹی کو میرے پاس بلا کے لاؤ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چل کے آئی رسول اللہ کے پاس۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کی چال ڈھال، یعنی چلنے کا انداز ویسے تھا جیسے ان کے باپ محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح چل کے آئیں جس طرح رسول اللہ پیدل چلا کرتے تھے، انداز ویسے تھا۔ باہر آئیں، باپ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا، کان ان کا اپنے منہ مبارک کے قریب کیا، آپ نے سرگوشی فرمائی۔ سرگوشی فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگی۔ رسول اللہ نے دیکھا جب کہ میری بیٹی رو رہی ہے تو آپ علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کا کان مبارک قریب کیا اپنے منہ مبارک کے، پہلے یعنی کہ دائیں کان میں بات کی، پھر جو بائیں کان ہے اس میں بات کی، کان پھر قریب کیا، پھر بات کی۔ اب جب بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رو رہی تھی اب مسکرانے لگی۔ میں حیران ہوئی، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایسی کون سی خوشی والی بات ہے، ایسی کون سی خوشی ہے جو ایک غمزدہ آدمی کے اتنے جلدی اس کو خوش کر دے، یعنی اتنی بڑی غمی کے ساتھ کون سی خوشی ہو سکتی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ مجھے بتاؤ رسول اللہ نے آپ کو کان میں قریب کر کے جو بات کی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کی نام یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، یہ میرے بابا کا راز ہے، میں اس راز کو کبھی افشا نہیں کروں گی، راز نہیں بتاؤں گی، راز چھپا لیا۔ لیکن جب کچھ دیر بعد رسول اللہ رحلت فرما گئے، آپ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے اور تھوڑا سا غم ہلکا ہوا، کچھ دن گزر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں پھر گئی فاطمہ کے پاس، میں نے کہا اب تو راز نہیں رہا، اب تو تیرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ بات بتاؤ کیا بات تھی جو رسول پاک علیہ السلام نے تمہارے کان میں کہی تھی؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی کہنے لگی ہاں اب میں وہ بات آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پھر بات بتائی جب میرے دائیں کان میں میرے بابا نے مجھے قریب کر کے سرگوشی کی تھی تو مجھے یہ بتلایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں میرے پاس آتے تھے اور قرآن کا ایک بار ہم آپس میں دور کرتے تھے، ایک دفعہ میں قرآن سناتا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سناتے۔
لیکن اس سال جو رمضان گزرا ہے میں نے اور جبرائیل نے مل کر قرآن کا دور یعنی 2 مرتبہ کیا ہے، 2 مرتبہ ہم نے ایک دوسرے کو قرآن سنایا اور سنایا ہے، اور مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چلا ہے، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے جو میرے خاندان میں سے مجھے جو بندہ ملے گا، جو شخص ملے گا، وہ آپ ہوگی اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں نے یہ بات سنی، میں اپنے بابا کی موت کے بارے میں جب سنا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور جب دوسری دفعہ میرے بائیں کان میں دوبارہ رسول اللہ مجھے یہ بات کی تھی تو مجھے یہ کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتی کہ یہ کہ تو جنت کی جو سردار عورتیں ہیں ان میں شامل ہو جائے، تو یعنی جنت کی سردار عورتوں میں سے ہو جائے، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کی سردار ہو؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں تو میں جو رو رہی تھی اب میں مسکرانے لگی۔ تو جب تک رسول اللہ زندہ تھے آپ کی بیٹی نے آپ کا راز افشانہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی پاک کا راز افشانہ کیا۔ آج ذرا اس کے درمیان رک کے دیکھ لیں، ہم اپنے بھائی کا راز کیسے لوگوں کے سامنے اس کو عام کرتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو اسی کے معاشرے میں ذلیل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، ان سے سنا، وہ یہ فرماتے تھے کہ جب میری بیٹی حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوہر انیس فوت ہو گئے، وہ بیمار ہوئے، انہوں نے بھی بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، ہجرت کر کے رسول پاک کے ساتھ آئے تھے مدینہ منورہ، لیکن یہ مدینہ منورہ آئے انیس، لیکن یہ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ تو جب ان کی بیوی حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ نے اپنی عدت گزار لی، 4 ماہ اور 10 دن کی عدت پوری کر لی، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کہ یہ جانثار اور سب سے زیادہ حمیت والے، سب سے زیادہ غیرت والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر حضرت عثمان بن عفان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تشریف لے گئے، کہا اے عثمان آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ وہ یعنی بیوہ ہو چکی ہے، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے کچھ دن دیں، مجھے کچھ وقت دیں، میں سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے وقت دیا، کچھ دن گزرے، حضرت عثمان ملے عمر بن خطاب کو، کہا اے عمر میں نے ابھی اس نے سوچ بچار کی ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں فی الحال ان دنوں میں شادی نہ کروں، میرا نکاح کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت سے افسردہ ہو گئے، لیکن پھر گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے اے ابوبکر آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جو امت کے صلحاء، جو صالحین لوگ ہیں ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت عمر کی جو غیرت ہے کتنی ہے آپ کو پتہ ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں سنو، حضرت عمر بن خطاب کی غیرت کتنی زیادہ ہے۔ ایک تو غیرت یہ ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، اور ایک غیرت کا واقعہ یہ بھی سن لیں، اللہ کے پاک پیغمبر معراج سے واپس آئے، آ کر بتلایا اے عمر بن خطاب میں نے اللہ کی جنت کے اندر معراج کے دوران میں ایک بڑا عالی شان محل دیکھا، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا ہے۔ میرا دل کیا میں اس کا دروازہ کھول کر اتنے خوبصورت اور عالی شان محل کو اندر سے دیکھوں تو صحیح، لیکن پھر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا کہ اندر تمہاری حوریں ہوں گی، مجھے تمہاری غیرت کا خیال آ گیا ہے
اتنا غیور شخص کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں غیرت آپ پر ہی کھاتا؟ یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس امت کا سب سے غیرت مند آدمی حضرت عمر بن خطاب خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر نیک لوگوں کو دے رہا ہے، خود آفر کر رہا ہے۔ اور آج ہمیں کوئی نیک لڑکا مل بھی جائے نا، نیک لڑکا، تو ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی ہے، ہم کیوں جا کے آفر کریں، ہم کیوں جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے لیے پیش کریں؟ ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی۔ بھائیو یہ کوئی غیرت نہیں ہے۔ اگر یہ غیرت کی بات ہوتی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز یہ کام نہ کرتے۔ نیک لڑکا دے کر، نیک سیرت دیکھ کر رشتے کی آفر کرنا عین اسلام ہے۔ یہ اسلام تھا جو عمر بن خطاب نے اختیار فرمایا تھا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت صدیق اکبر نے آگے سے نہ ہاں کی نہ کی، بس چپ ہی ساتھ لی، خاموشی ہو گئی۔ حضرت عمر ان کے رویے پہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ عثمان کے رویے پر تو کچھ افسردہ تھے، لیکن ابوبکر صدیق کے رویے پر زیادہ ہی افسوس ہوا، زیادہ ہی رنجیدہ ہو گئے، خاموشی سے چلے گئے۔ لیکن اپنے دل میں بڑا ملال تھا، بڑی ناراضگی تھی۔ کچھ دن اور گزرے تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ خود نہ بھیجا بلکہ عرش والے نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب کی بیٹی سے آپ خود نکاح فرما لیں۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو باپ عمر بن خطاب نے کوئی دیر نہ کی، فوراً نکاح کر دیا، کیونکہ سرور کائنات سے بہترین نہ کوئی شخص اس کائنات میں آیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ہے، حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے، کہا اے عمر میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہو اس بات پر کہ تو نے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ مجھے پیش کیا، میں نے نہ ہاں کی نہ کی۔ کہا ہاں واقعی میں اس بات میں سخت ناراض تھا۔ کہا پھر سن لو، تمہارے میرے ساتھ بات کرنے سے پہلے، رشتے کی پیشکش کرنے سے پہلے آقا دو جہاں اور سرور کائنات علیہ السلام نے حفصہ کے بارے میں میرے ساتھ مشورہ کیا تھا، میرے ساتھ بات کی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بات نہ کرتے میں تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی جواب دیتا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نکاح نہ کرتے اپنی حفصہ سے، آپ انکار کروا دیتے تو میں حفصہ سے ضرور نکاح کر لیتا۔ لیکن اس وقت میرے پاس یہ رسول اللہ کا راز تھا، میں نے یہ راز افشا نہ کیا۔ اگر میں تمہیں یہ بات بتلا دیتا تو یہ رسول اللہ کا راز افشا ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی دی گئی امانت کی خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول کی دی گئی امانت میں خیانت کرو، اور نہ جو آپس کی امانتیں ہیں نہ ان میں ہی تم خیانت کرو۔ آپس کی امانتیں کیا ہیں؟ یہ بھی راز ہے جو میں نے شروع میں بات کی، وہی بات آخر میں پھر کر دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهي امانۃ۔ اگر تم میں سے کوئی مسلمان بندہ کوئی آدمی بات کرے اور بات کرنے کے دوران یا بات کرنے کے بعد وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے تو کوئی اور تو نہیں سن رہا، فرمایا جو بندہ ایسے تمہیں اپنا راز بتائے نا تو وہ فہی امانۃ، وہ راز تمہارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں جو امانتیں ہیں ان کی بھی خیانت نہ کرو۔ ایک دوسرے کے راز، ایک دوسرے کے بیت، ایک دوسرے کے عیوب، ان کے نقائص کو آپس میں بیان نہ کرو بلکہ ان کے عیوب کو چھپاؤ۔ اور میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کے عیوب، اس کے راز، اس کے نقائص، اس کی غلطیاں، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے اس دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں پر پردہ فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو
دین اسلام کے مطابق ان کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے جو عیوب ہیں اور جو نقائص ہیں ان کو چھپانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب